اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا سوال کرنا ہے شاہ جہاں دور کی ثقافت اور فن تعمیر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم باب نمبر 2 کر رہے ہیں، اس کے 1-2 سوال رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم تیسرا جو ہے وہ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے شاہ جہاں دور کی ثقافت اور فن تعمیر، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ شاہ جہاں کا جو دور تھا اس میں ثقافت اور کس طریقے سے پروان چڑھی، اور پھر جو فن تعمیر ہے، جو بلڈنگز بنانے کا، عمارات کا جو سسٹم تھا وہ کس طریقے سے چلا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کا مختصر خاکہ بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہے کہ فن تعمیر، اس کے دور کے اندر بہت ساری بلڈنگز جو ہے وہ بنائی گئیں۔ تو آگرہ میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آئے گا یہاں پہ، آگرہ کے اندر اس نے ایک محل بنایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس نے اپنے آگرہ میں اپنی چہیتی بیوی آگرہ میں محل بنایا تھا، اس کو تاج محل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگرہ میں انہوں نے تاج محل بنایا۔ یہ تاج محل کس کی یاد میں تھا؟ ان کی چہیتی بیوی جو ممتاز بیگم تھیں، ٹھیک ہے جی، ان کے جو ہے وہ پیار میں، ان کی شان میں جو ہے اس نے یہ بنایا ممتاز محل۔ ٹھیک ہے، ان کا بیوی کا کیا نام تھا؟ ممتاز محل۔ ان کے نام سے، اس کے پیار میں آ کر انہوں نے ایک جو محل تعمیر کروایا اسے تاج محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس تاج محل کا شمار جو ہے وہ دنیا کے بڑے عجائبات میں ہوتا ہے۔ اس تاج محل کا شمار دنیا کے بڑے عجائبات میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑے جو عجائب گھر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ تاج محل جو ہے اس کے اندر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اب اس کی ایک اور بہت ہی زیادہ اچھی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ اس کو دریائے جمنا کا پانی اس تاج محل کو چھو کر گزرتا ہے، چھو کر گزرتا ہے۔ جب لہریں آتی ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتی ہیں اور پھر آگے جاتی ہیں، یعنی دریائے جمنا کا جو پانی ہے وہ تاج محل کو چھو کر گزرتا ہے۔ اور اس کے جو سراؤنڈنگ میں، جو ارد گرد جو جگہ ہے وہاں پہ خوبصورت باغ، خوبصورت باغ۔ ٹھیک ہے جی، تاج محل کے جو ارد گرد جو ایریا ہے وہاں پہ ایک خوبصورت جو ہے وہ خوشنما باغ ہے، اور اس عمارت کو اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کو بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا پہلا جو ہمارا جو نقطہ ہے، جو اہم پوائنٹ ہے کہ آگرہ میں شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کے نام پر انہوں نے ایک تاج محل بنایا۔ ٹھیک ہے جی، تاج محل جو ہے وہ دنیا کے بڑے عجائبات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور دریائے جمنا کا پانی اس کو چھو کر گزرتا ہے، اور اس کے تاج محل کے سراؤنڈنگ میں ارد گرد جو ہے وہ ایک خوبصورت خوشنما باغ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس تاج محل کے اندر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھیں گے
تو اس میں جو ہے کہ دہلی کا لال قلعہ، دہلی کا جو لال قلعہ تھا وہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا، اور اس کے اندر محل کی عمارت، اس کے اندر جو چیزیں محل کی عمارت ہے، اور دیوان خاص اور دیوان عام، یہ جو ہے خاص طور پر قابل دید ہیں۔ جو خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں اس لال قلعے کے اندر، ٹھیک ہے، ان میں محل کی جو عمارت ہے وہ خوبصورت ہے، اس کے بعد دیوان خاص اور دیوان عام جو ہیں وہ قابل دید ہیں۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، سنگ مرمر استعمال ہوا ہے، اور یہ جو چیزیں اس قلعے کے اندر ہیں وہ قابل دید ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ دیکھیں گے کہ دہلی کے اندر جامع مسجد تعمیر ہوئی۔ دہلی میں جامع مسجد، دہلی میں جو ہے وہ جامع مسجد تعمیر کی گئی، بہت ہی خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تیسرا پوائنٹ دیکھنا ہے، تیسرے پوائنٹ کے اندر کیا چیز آ رہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو اس میں لاہور میں شالامار باغ، لاہور میں شالامار باغ شاہ جہاں نے تعمیر کرایا، ٹھیک ہے جی، اور یہ خوبصورت باغ ہے، اور اس کا جو شمار ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین باغوں میں، ٹھیک ہے جی، یہ دنیا کے اندر خوبصورت ترین باغ ہیں، ان میں لاہور میں جو شالامار باغ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا اس کا شمار ہوتا تھا۔ باغ کے اندر نہریں اور فوارے موجود تھے۔ اب جو باغ تھا اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ نہریں ہیں اور فوارے ہیں، جو اس کی خصوصیات میں چیزیں آ رہی ہیں۔ اور اس عہد میں ایک اور کام ہوا، مقبرہ جہانگیر۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ مقبرہ جہانگیر جو ہے وہ کس دور میں جو ہے وہ بنا، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ جہاں دور کی جو ہے وہ عمارت ہے۔ یہ مقبرہ جہانگیر کا جو بنایا گیا یہ شاہ جہاں کے دور میں بنایا گیا، اور یہ بھی کہاں پر ہے جی؟ لاہور میں، یہ بھی لاہور میں موجود ہے، اور اس کے جو چاروں کونے ہیں ان پر مینار بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو مقبرے کے چاروں کونے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ کیا بنائے گئے؟ مینار، چاروں کونوں پر، مقبرہ جہانگیر کے چاروں کونوں پر مینار بنائے گئے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک باغ بھی بنایا گیا مقبرے کے گرد، مقبرے کے باہر جو ہے وہ جس طریقے سے یہاں پہ بنایا گیا تھا تاج محل کے باہر، اسی طریقے سے مقبرہ جہانگیر کے باغ بھی کیا بنایا گیا؟ باہر باغ، مقبرہ جہانگیر کے باہر ارد گرد جو ہے وہ باغ بنایا گیا، اور اس کی جو عمارت تھی اس کے چاروں کونوں پر مینار بنائے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے یہاں پر وہ ہے جی جہاں پہ مقبرہ جہانگیر ہے اس کے قریب ہی، اس کے قریب شاہ جہاں کا جو وزیر اور ملکہ، وزیر اور ملکہ بیگم جو تھیں، ان کے بھائی آصف جاہ کے بھائی آصف
جا کا مقبرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، مقبرہ جہانگیر کے قریب شاہجہاں کے وزیر اور ملکہ بیگم کے بھائی آصف جاہ کا مقبرہ موجود ہے، جو کہ اسی دور کا شاہکار ہے۔ اور اس کا جو گنبد ہے، یہ جو آصف جاہ کا جو مقبرہ ہے، اس کا گنبد بلب نما ہے، جس طرح ایک بلب ہوتا ہے اس طرح اس کا گنبد جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور اس میں جو نور جہان کا مقبرہ ہے وہ بھی شاہدرہ لاہور میں موجود ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ شاہدرہ لاہور، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس ٹاپک کو، نور جہاں کے ٹاپک کو، کہ وہ اور جہانگیر کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہ جہانگیر کی بیوی تھی، تو ان کا مقبرہ شاہدرہ لاہور میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو آپ کا 5واں پوائنٹ ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ 5ویں پوائنٹ میں لاہور کا جو قلعہ ہے شیش محل، لاہور کا قلعہ جو ہے اس کے اندر شیش محل قائم ہوا۔ لاہور قلعہ کے اندر شیش محل، ٹھیک ہے جی، شیش محل جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور جو شیش محل ہے اس پہ جو شیشہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر جو خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، جو بار بار چیز دیکھنے کو دل کرتا ہے، جو قابل دید ہے، وہ ہے شیشہ۔ شیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قابل دید، بار بار دیکھے جانے کے قابل ہے۔ یہ شیشہ اس کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کرتا ہے، اس لیے اس کو شیش محل کہا جاتا ہے کہ اس پہ شیشہ جو ہے وہ خوبصورتی سے لگایا گیا۔ شیش محل کے جو ہے وہ قریب ہی، اس کے قریب کیا چیز موجود ہے جی؟ 9 لکھا بارادری۔ اس کے شیش محل کے قریب 9 لکھا بارادری جو ہے وہ عمارت موجود ہے، اور اس عمارت میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ سنگ مرمر جو ہے وہ اس 9 لکھا بارادری کی جو عمارت ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس عمارت میں سنگ مرمر کو کھود کر رنگ برنگے قیمتی پتھر جوڑ کر جو ہے پھول اور اس کی پتیاں بنائی گئی۔ اب یہاں پہ سنگ مرمر لگا ہوا تھا، جس طریقے سے یہ مطلب ایک سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کاٹ کر یہاں سے جس طریقے سے پتے کی شکل جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہاں سے اس کو جو ہے وہ کاٹ کر تو ایک پھول اور اس کی پتیوں کے حوالے سے جو ہے اس کی کٹنگ کر کے اس کو پھول اور پتیاں بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 لکھا بارادری کے اندر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور مرمر جو ہے وہ اس کو کاٹ کر پھول اور پتیاں جو ہے وہ بنائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کاٹ کر پھول اور اس کی پتیاں بنائی گئی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ خوبصورت نظر آتی ہے۔ 9 لکھا بارادری کے اندر جو خصوصیت ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ 9 لکھا بارادری کے اندر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور سنگ مرمر کی تراش کر کے وہاں پہ پھول اور پتیاں بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو چھٹا ہے پوائنٹ، لاہور میں مسجد وزیر خان تعمیر ہوئی۔ لاہور میں مسجد وزیر خان، لاہور کے اندر مسجد وزیر خان جو ہے وہ تعمیر کرائی گئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہترین پچی کاری کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، وہاں پہ مسجد میں جو ہے وہ بہترین پچی کاری کی گئی۔ اس کے جو منفرد جو چیز ہے وہ ہے اس کے مینار،
چال ڈال کے لحاظ سے جو ہے اس کے مینار جو ہے وہ ایک منفرد انداز کے ہیں، اور اس عمارت پر جو فن تعمیر جو ہے ایران کا، اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ ایرانی فن تعمیر کا رنگ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس مسجد وزیر خان۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے 7واں ہے، تو 7واں پوائنٹ ہم ذرا دیکھتے ہیں جی۔ تو وہ ہے جی ٹھٹھا کے اندر جو مسجد تعمیر کی گئی، پوائنٹ نمبر 7، ٹھٹھا میں خوبصورت مسجد، ٹھیک ہے جی۔ ٹھٹھا کے اندر شاہجہاں کے دور میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی، جس کے اندرونی گنبد پر، ٹھیک ہے، اندر سے موجود آپ دیکھ سکتے تھے، اندرونی گنبد پر سبز رنگ کے حاشیے جو ہے وہ بنائے گئے، جو کہ اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو 8واں اور آخری پوائنٹ ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم۔ شاہ جہاں کی بیٹی، یہاں پہ آپ لکھیں گے ان کی بیٹی کا نام تھا جہاں آرا بیگم۔ شاہ جہاں کی جو بیٹی تھی جہاں آرا بیگم، اس نے آگرہ میں مسجد تعمیر کرائی، ٹھیک ہے جی۔ آگرہ کے اندر اس نے مسجد تعمیر کرائی، اس کے 3 بڑے گنبد، 3 بڑے گنبد بھی بنوائے، ٹھیک ہے جی۔ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے آگرہ میں مسجد تعمیر کروائی، جس کے اوپر 3 بڑے جو ہے وہ گنبد بنائے گئے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، اس کو جو ہے آپ نے خوبصورتی سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ریوائز کرا دیتا ہوں، تو آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے مغلیہ دور کی جو ثقافت ہے اس کا خاکہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ شاہ جہاں دور کی جو ثقافت ہے تو اس میں سب سے پہلے تاج محل تعمیر ہوا، جو کہ ممتاز محل جو ان کی چہیتی بیوی تھی اس کی یاد میں بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو دریا جمنا کا پانی جو ہے وہ چھو کر گزرتا تھا، اس کے باہر جو ہے وہ باغ بنوایا گیا۔ اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، دہلی میں لال قلعہ جو اس نے بنوایا تھا، اس میں جو قابل دید چیزیں تھیں بہت زیادہ خوبصورتی جن سے بڑھ گئی تھی۔ محل کی جو عمارت تھی وہ خوبصورت تھی، دیوان خاص اور دیوان عام کی جگہ تھی بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی گئی تھی، اور اس میں بھی سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ لاہور میں شالیمار باغ جو ہے وہ بنایا گیا، خوبصورت باغوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور مقبرہ جہانگیر جو ہے وہ بنایا گیا، اس کے چاروں کونوں پر مینار بنائے گئے، مقبرے کے گرد خوبصورت باغ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور جہانگیر کے مقبرہ کے قریب اس کی بیگم جو ملکہ تھی، ٹھیک ہے، اس کے بھائی آصف جاہ کا مقبرہ جو ہے وہ تعمیر ہوا تھا، اور اس کا جو گنبد ہے وہ بلب نما ہے۔ اور نور جہاں کا جو مقبرہ ہے وہ بھی شاہ درہ لاہور میں موجود ہے۔ لاہور کے قلعہ میں شیش محل تعمیر ہوا، اس میں شیشہ بہت ہی خوبصورت انداز سے لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک شیشہ جو ہے وہ بار بار دیکھنے کے قابل ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 9 لکھ بارہ دری ہے، اور اس میں جو ہے وہ سنگ مرمر کو کاٹ کر پھول اور پتیاں بنائی گئی ہیں۔ مسجد وزیر خان تعمیر ہوئی، اور اس کا منفرد جو ہے وہ چیز اس کے مینار ہیں، خوبصورت انداز سے بنائے گئے ہیں۔ ٹھٹھا میں بھی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی، اور شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے بھی مسجد تعمیر کروائی، ٹھیک ہے، اس کے 3 بڑے گنبد ہیں۔ یہ تھا آپ کے اسٹوڈنٹ۔